نجات ڈھونڈنا جرم ہے. جب تک یہ دو قانون پریسیڈ نہ کریں، پہلے نہ بنائے جائیں، اس وقت تک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے کوئی روک ہی نہیں سکتا کسی کو. تو آیات پر تبر رکھ کر آپ جو چاہیں کریں، لیکن ہماری گردنیں سے کاٹنے سے پہلے آیات کی گردنیں کاٹنی پڑیں گی. قرآن کریم میں قطر بیوند کرنی پڑے گی، کیونکہ اتنی کھلی کھلی کتاب ہے، اتنا واضح کر دیتی ہے اپنے مضمون کو کہ کوئی بھی شک کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی. پھر فرماتا ہے ان لوگوں کا ذکر کر کے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں رسول نبی کی، یعنی محمد مصطفیٰ کی، جو امی بھی ہے، اور اس کا وہ ذکر پڑھتے ہیں اپنی کتابوں میں، فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی اور انجیل میں بھی. اب الذین یجدونہ مکتوبا عندہم سے مراد صاف پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی دو کتابیں تو نہیں ہیں. یہ الذین سے مراد کون ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو پیروی کرتے ہیں؟ کن کا ذکر چل رہا ہے؟ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو تورات اور انجیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا دیکھتے ہیں، اور پیشتر اس کے کہ وہ مسلمان ہو جائیں ان کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر وہ آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر ایمان ان کو نصیب ہوتا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں سے کیا سلوک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں ان کو؟ قرآن کریم نے 6 کام بتائے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. جو کوئی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سے محبت کرنے لگے اور اپنے آپ کو آپ کے حضور پیش کر دے کہ اب جس طرح چاہیں مجھے بنا دیں، میں حاضر ہوں، تو فرمایا امر بالمعروف کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اچھے نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور طیبات کو حلال کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ اچھی چیزیں، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، اور خبائث کو، گندگی اور بیہودہ چیزوں کو منع فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ کھایا کرو، اور بوجھ اتارتے ہیں تمہارے رسم و رواج کے جو بوجھ تم نے اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، اور گردنوں کے توق کاٹ کے دور کر دیتے ہیں. یہ 6 احسانات ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو آپ کے اسوے میں ملتے ہیں. اس کے مقابل پر فرمایا پھر ایمان لے آؤ. ایسے شخص پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ آخر پر ان ساری باتوں کو بیان کرنے کے بعد فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ، کیونکہ اہل کتاب کا ذکر چل رہا تھا، اس لیے فرمایا ایسا رسول جو اتنا بڑا تمہارا محسن ہے، ایسے اچھے کام کر رہا ہے، ایسی پاکیزہ تبدیلیاں تمہارے اندر پیدا کر رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ. الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر ایمان لاتا ہے خود، اور اس کے کلام پر ایمان لاتا ہے، واتبعوہ، اور اس کی پیروی کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یہ ہے قرآن کریم کا حکم. اور بعض حکومتوں کا حکم یہ ہے کہ اس کی پیروی نہ کرو، کیونکہ ہمارے نزدیک چونکہ تم مسلمان نہیں ہو، اس لیے ہم یہ حکم دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرو ورنہ سزا ملے گی. تو آپ کی تو ہم پیروی کرتے ہی نہیں پہلے، نہ ہمیں کوڑی کی پرواہ ہے آپ کی پیروی کی. ہم تو جس کی پیروی کرتے ہیں قرآن میں حکم ہے کہ اس کی پیروی کرو. اس لیے
یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر پیروی منع ہے تو کس کس جگہ منع ہے، کون کون سی جگہ منع نہیں ہے. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معروف کا حکم دیتے ہیں، اگر یہ نقالی ہے اور اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو احمدیوں کے لیے پھر یہ جرم ہونا چاہیے کہ وہ سچ بولیں. احمدیوں کے لیے جرم ہونا چاہیے، نہیں یعنی منکر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اگر چوری نہ کریں تو یہ جرم ہے. جتنی نیکیاں اسلام میں لکھی ہوئی ہیں حضرت اقدس محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت سے کر کے دکھائی ہیں، وہ ساری نقالی ہیں. ان میں سے کون سی ہے جو نقالی نہیں ہے؟ اور جتنی برائیاں منع فرمائی ہیں ان سے بچنا نقالی ہے. تو پہلے یہ تو قانون بناؤ کہ پاکستان میں اگر کسی احمدی نے کسی کو گالی نہ دی تو یہ جرم ہوگا، اور اگر کسی احمدی نے کسی کی چوری نہ کی تو یہ جرم ہوگا. اگر قتل نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر ڈاکہ نہیں ڈالے گا تو جرم ہوگا، اگر غریبوں کی حق تلفی نہیں کرے گا تو جرم ہوگا، اگر شراب نہیں پیے گا تو جرم ہوگا، اگر سور نہیں کھائے گا تو جرم ہوگا، اگر وہ لوگوں کو حرام نہیں کھلائے گا تو جرم ہوگا. ہر نیکی کو قانوناً الٹانا پڑے گا آپ کو، کیونکہ یہ نیکیاں ہم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہیں، اور قرآن فرما رہا ہے کہ آپ سے ہی سیکھو گے تم. آئندہ کے لیے ہر خیر کا پیمانہ حضور کے خم خانے سے ملے گا. اس لیے جب باہر کچھ رہا ہی نہیں تو نقالی کے بغیر چارہ ہی کوئی نہیں ہے. کون سی دنیا کی قوم ہے جو حضور اکرم کی نقالی کے بغیر بھی دنیا میں پنپ سکتی ہے اور تہذیب لے سکتی ہے، تہذیب سیکھ سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قسم کی تہذیب، ہر قسم کی اعلیٰ زندگی، ہر قسم کی پاکیزگی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ فرما دی گئی. بس اگر آپ روکتے ہیں کہ اس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے تو پھر قانون تفصیل سے بنائیے کہ جو بھی جس کو ہم کہیں گے غیر مسلم ہے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات میں الٹ چلنا ہوگا، تب ہمارے دل کو ٹھنڈ پڑے گی. وہ احسان کیا کرتے تھے، اگر تم بھی احسان کرو گے تو ہمیں بہت تکلیف ہوگی، بڑا غصہ آئے گا. اس لیے ہم کہیں گے کہ تم احسان کروا کر تو احسان فراموشی کیا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچ بولتے تھے، اور ہم نے تو تمہیں کافر سمجھ لیا ہے، اس لیے تمہارا کیا حق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا؟ تم جھوٹ بولا کرو، اور اگر سچ بولو گے تو قانون تمہیں 3 سال کے لیے اندر کر دے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا حق چھوڑتے تھے غیروں کے لیے. تم لوگوں کے حق مارو، تم کون ہوتے ہو حضور کی پیروی کرنے والے؟ اس لیے جب تک ہمارے حقوق نہیں تلف کرو گے ہم تمہیں سزائیں دیں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان اور عزت کی حرمت قائم فرماتے تھے. اس لیے تم کون ہوتے ہو کہ جان اور عزت کی حرمت قائم کرو؟ یہ شکلیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ کام تھے جو آپ کیا کرتے تھے. ان چیزوں کی طرف لوگوں کو بلاتے تھے. تو سارا اسلام چھوڑ کر آپ کو صرف اذان کہاں سے نظر آ گئی ہے، یا مسلمان کہلانا کہاں سے نظر آ گیا کہ بس یہی 2 چیزیں ہیں گویا اسلام کی؟ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں باقی چیزیں بھول گئیں. اس لیے کہ وہ مشکل ہیں، وہ آپ نہیں کرتے، بہت سارے چھوڑ بیٹھے ہیں. اس لیے مشکل کام جو ہیں وہ تو آپ نے ان سے ہو رہا ہے، وہ یا ہمیں کیا کہیں گے کہ ہماری نقالی کرتے ہو. اس لیے جو کام آسان ہیں اور چند آدمیوں نے کرنے ہیں وہ وہاں انہوں نے نقالی ڈھونڈ لی ہے. ایک مولوی نے اذان دے دی اور جماعت کھڑی کرا دی اور مسلمان کہہ دیا اپنے آپ کو جب کوئی فارم بھرنا ہوا. اس میں کون سا مشکل کام ہے؟ تو جو مشکل کام تھے ان سے ہمیں نہیں روک رہا ہے، کیونکہ آپ نہیں ہوتے. وہ نیکیاں خود کریں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو. جھوٹی قسموں سے باز آئیں عدالتوں میں تو پھر کہیں نا کہ ہماری نقالی کرتے ہو. ظلم اور سفاکی اور لوگوں کے اموال لوٹنا اور ہر روز قتل و غارت اور چوریاں اور ڈاکے، یہ سارے کام ہو رہے ہیں اس ملک میں جہاں احمدی غیر مسلم ہیں، اور بڑی کثرت سے ہو رہے ہیں. تو ان سب کاموں میں ہمیں کیسے روکیں گے؟
کیونکہ اگر وہ روکیں گے تو آپ تو کر نہیں رہے.